یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان یہاں پر ہے، ایمان تو میرے دل میں ہے، کیا تم نے اس کا دل کھول کے چیک کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایمان یہاں ہوتا تو ایمان یہاں بھی آتا. کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اصل ہوا یہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا نا، اور پھر جب قبلہ تبدیل ہوا یعنی خانہ کعبہ ہو گیا، مسجد الحرام ہو گیا، تو پھر صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہماری جو پہلے نمازیں تھیں کیا وہ ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہ جملہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ بس نماز اندر عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل عبادت یہ نہیں، اصل عبادت کیا ہے؟ نکلو جہاد کرو. مطلب ہر طرح کا لوگ ہے نا. ایک بندہ جو تھوڑا جذباتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نکلو پروٹیسٹ کرو، گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کرو، اصل عبادت یہ ہے. دوسرا شخص جو تھوڑا سا لبرل سوچ کا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اصل عبادت پتہ ہے کہ اصل عبادت سچ بولنا ہے، ٹو اسمائل ایٹ یور برادر، اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. یہ لبرل سوچ ہے. جو بندے کا مزاج ہوتا ہے وہ اس حساب سے سوچتا ہے کہ بھائی اصل عبادت یہ ہے. ایک سیکنڈ، ویٹ اے سیکنڈ، ہو ٹولڈ یو دس؟ اصل عبادت یہ ہے. ہاں، اصل عبادت یہ ہے کہ چلہ لگانا. اصل عبادت یہ ہے کہ 40 دن کا چلہ لگانا. بتاؤ چلہ کتنا لگایا تم نے؟ نہیں لگایا، بس ختم، فارغ، تم تو ہو ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ اچھا اب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز تو آسان ہے، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، نماز آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بھائی یہ تو بہت مشکل چیز ہے. ہاں، آسان کس پر ہے؟ جس میں خشیت ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا. اور ہمارے اور ان کے یعنی کفار اور مشرکین کے درمیان جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. جس بندے میں الولاء والبراء، عقیدہ توحید، اہل سنہ والجماعہ کی عقیدے پر الولاء والبراء پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دیتا ہے. کیا چیز ہے؟ ایک ایمان لکھ دیا جاتا ہے. دوسرا، روحانی اللہ کی خاص مدد اور عنایت ملتی ہے اس کو، اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. تیسرا، اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں، جنات میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. چوتھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب اللہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22، جس میں حزب اللہ کے بارے میں ذکر ہے. حزب اللہ، حزب اللہ کا معنی کیا ہے؟ حزب اللہ کا معنی ہے اللہ کا گروہ، اللہ والے لوگ، اللہ کا گروہ، دا گروپ آف اللہ. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے حزب اللہ کا. ویسے عام ہمارے دور میں بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری فکریں، بہت سارے افکار، بہت ساری سوچ پائی جاتی ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حزب اللہ بننا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کا گروہ بننا ہے. فلاں اور فلاں، فلاں پیر کا، فلاں بزرگ کا، فلاں شخص کا نہیں نہیں نہیں. ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ حزب اللہ ہونا چاہیے. اگرچہ حزب اللہ کے نام سے بھی کوئی جماعت پائی جاتی ہے، میں اس سے وہ مراد نہیں لے رہا. اس آیت میں جو سورہ مجادلہ کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، تو کیا خیال ہے اللہ کا گروہ کون ہے؟ اس میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پہلی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے ان کا، اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان. یہ دو بنیادی ایمانیات ہیں کہ جن میں ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالتقدیر، یہ تمام ارکان ایمان آ جاتے ہیں. یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائے گا،
اللہ کے ملائکہ پر بھی ایمان لائے گا، اور جو ایمان بالیوم الآخر پر ایمان لائے گا وہ ظاہر سی بات ہے وہ اعمال بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ تو لہٰذا ایمان صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا اور بس ایگزام دے دیا، میں نے کتاب التوحید پڑھ لی، میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھ لیا، نہیں، بلکہ میں نے پڑھ بھی لیا، ایمانیات بھی، اور پھر اعمال بھی کیے۔ تو اصل ایمانیات یہ ہیں، ایمان میں عمل داخل ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا رکن ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان یہاں پر ہے، ایمان تو میرے دل میں ہے، کیا تم نے اس کا دل کھول کے چیک کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایمان یہاں ہوتا تو ایمان یہاں بھی آتا، ایمان اعضاء پہ بھی نظر آتا، نمازوں میں بھی نظر آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی اصل ہوا یہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا نا، پہلا قبلہ کون سا تھا پتہ ہے؟ بیت المقدس، اور پھر جب قبلہ تبدیل ہوا یعنی خانہ کعبہ ہو گیا، مسجد الحرام ہو گیا، تو پھر صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہماری جو پہلے نمازیں تھیں کیا وہ ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان دونوں کو سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کیسے مضبوط کریں؟ ہمارے میرے خیال میں پچھلے ٹاپک پہ بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ کمزور کیوں ہوتا ہے، تو ہم نے اس پہ بات تو کی تھی کہ گناہ کی لسٹ دیکھی تھی ہم نے کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں کر رہے، جس کو ہم بہت ہلکا لے رہے ہیں، سیریس نہیں لے رہے۔ 1 2 3 4 5 6 یہ گناہ ہے۔ کون کون سے تھے؟ اس میں سے ایک تھا میوزک تھا، اور ایک بد نظری تھی، ماں باپ کی نافرمانی تھی، گالم گلوچ تھی، جھوٹ، گالم گلوچ نہیں ہم نے بات کی تھی، بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنی روز مرہ کی حرکتوں کو ذرا دیکھیں، نوٹ کریں کیا کر رہے ہیں آپ، محاسبہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تو میں کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے میوزک سن لیا، میں نے موویز دیکھ لی، میں نے گرل فرینڈ سے بات کر لی، یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی گناہ ہے کہ جہاں پر میں فرض میں کوتاہی کر رہا ہوں، جہاں پہ میں فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوں، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، جماعت چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ جو نماز ہے نا، وہ ہمیں اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، نماز تو اگر دین جو ہے وہ صرف نماز، روزہ اور اس طرح کے ریچولز کا نام ہوتا تو کبھی صحابہ کو تکلیفیں نہیں آتی۔ یہ جملہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ بس نماز اندر عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل عبادت یہ نہیں، اصل عبادت کیا ہے؟ نکلو، جہاد کرو، اور خدمت، مطلب ہر طرح کا لوگ ہے نا۔ ایک بندہ جو تھوڑا جذباتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نکلو، پروٹیسٹ کرو، گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کرو، اصل عبادت یہ ہے۔ دوسرا شخص جو تھوڑا سا لبرل سوچ کا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اصل عبادت پتہ ہے کہ اصل عبادت سچ بولنا ہے، اصل عبادت ہے ٹو بی آنیسٹ، ٹو بی فیئر ان یور ٹرانزیکشنز، اینڈ ٹو بی یعنی ٹو اسمائل ایٹ یور برادر، اور اچھے طریقے سے پیش آنا۔ یہ لبرل سوچ ہے، وہ تھوڑی سی جذباتی سوچ ہے۔ اور کون کون سی سوچ پائی جاتی ہے؟ یعنی ہر بندہ جو اس کا مزاج ہے نا، جو بندے کا مزاج ہوتا ہے وہ اس حساب سے سوچتا ہے کہ بھائی اصل عبادت یہ ہے۔ ایک سیکنڈ، ویٹ اے سیکنڈ، ہو ٹولڈ یو دس؟ اصل عبادت یہ ہے، ہاں اصل عبادت یہ ہے کہ چلہ لگانا، اصل عبادت یہ ہے کہ 40 دن کا ہوتا ہے نا، 40 دن کا چلہ لگانا۔ بتاؤ چلہ کتنا لگایا تم نے؟ نہیں لگایا، بس ختم، فارغ، تم تو ہو ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اصل جو ہے وہ سہ روزہ لگانا، اصل عبادت 3 دن کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سہ روزہ۔ 1 دن کا کیا ہوتا ہے؟ شب جمعہ لگانا۔ اصل عبادت فیضان مدینہ میں چلہ کاٹنا۔ بھائی آپ نے اپنی مرضی سے اصل عبادت کیوں لگا دی ہر جگہ؟ اصل عبادت بغداد شریف جانا، اصل عبادت ہر چیز کے آگے شریف لگا دینا،
نہیں بھائی نہیں، اصل عبادت یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث سے کہ اصل عبادت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن حدیث سے پوچھتے ہیں اصل عبادت کیا ہے. کتب السنہ میں یہ موجود ہے. ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، کیا مسئلہ ہے آپ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں؟ مطلب جہاد فی سبیل اللہ کی میں کوئی وہ نہیں کر رہا، اصل میں اس وقت فتنہ تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ صحابہ کے درمیان جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ صحابہ اٹھے تھے حضرت علی سے ہی مطالبہ کرنے کے لیے ان کا بھی قصاص لیا جائے، جو جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو اکثر صحابہ کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جنگ، یہ قتال فتنہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کیا جائے. تو کثیر جو صحابہ کی جو اکثر تعداد تھی نا وہ یہ تھی کہ نہ ہم اس سائڈ پہ نہ ہم اس سائڈ پہ، ہم اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قتال اور یہ جہاد نہیں ہے، یہ قتال فتنہ ہے. یہ فتنوں کا دور ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ رکھنا ہے. تو ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور فرمایا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ اس چیزوں سے پیچھے رہتے ہیں، آپ جو ہے وہ جہاد نہیں کرتے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے. جبریل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام لا الہ الا اللہ ہے، توحید، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا 1 مہینے کے، اور حج ادا کرنا. ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتب پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. تو اسلام تو یہ پورا ہو گیا. آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے. دین سکھا دیا، دین یہ دین ہے. جہاد تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب میں یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس نماز کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگ باجماعت طریقے سے پرامن طریقے سے نماز پڑھ سکیں. گورنمنٹ، اسلامی حکومت، خلافت، یہ سب ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین جو ہے جو کہ جبریل امین ہمیں بتا کے گئے یہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے جی، تو اصل دین یہی ہے. کیا ہے سمجھے؟ اصل دین یہی ہے. تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ نہیں اصل دین تو یہ ہے. نہیں، اصل چیز کوئی نمازیں پڑھنا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا. یہ ایک لبرل سوچ ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ تم نے داڑھی واری رکھ لی، اصل یہ ہے یہ. اچھا، اگر یہ اصل ہوتی تو یہاں پہ بھی دکھتی. ہم یہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات آگے چلے گی. بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جملہ آپ نے کتنی دفعہ، یعنی یہ جتنی سوچ ہے نا، جتنی سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہر سوچ میں کہیں نہ کہیں ہے کہ نماز کچھ نہیں ہے، نماز کوئی شے نہیں، نماز کچھ نہیں، اصل شے یہ ہے. یعنی ہر گروہ کو نماز ہی ملا ہے کہ اس کو حقیر انداز سے پیش کرے. اچھا چلیں، اب میں اگلا سوال کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اچھا کون پڑھ لیتا ہے بتائیں ذرا. فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہمیں. کون ہے؟ آپ جو کہنے والے تھے وہ آپ بھی تو نہیں ہیں. آپ بھی کہاں ہیں؟ جی برو، جب خلافت آئے گی نا تو ہم نماز پڑھیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا آپ سے قیامت والے دن؟ نماز کے بارے میں. اچھا، اب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز تو آسان ہے، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. نماز آسان ہے؟ نماز آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بھائی یہ تو بہت مشکل چیز ہے. ہاں، آسان کس پر ہے؟ جس میں خشیت ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ ہے، اللہ کی طرف سبمیشن ہے، جو ہر بات میں اللہ پر سبمٹ کر دیتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کا سر خم تسلیم کر دیتا ہے، اس کے لیے نماز بہت آسان ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ آسان ہے؟ کب کون سی ایسی نماز تھی جس میں اول سے آخر تک آپ کو خشوع آیا ہو؟ اب پتہ چلیے نماز کوئی اتنی آسان چیز بھی نہیں جتنا شاید اس مصیبتوں کے دور میں، اس فرسٹریشن کے دور میں کٹنا آسان ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہے. Who agrees with me؟ نماز پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہاں خاشعین جو ہے نا، خشوع. تو اس کا مطلب اگر نماز میں آسانی پیدا نہیں ہو رہی، نماز مشکل لگ رہی ہے، نماز ایک ریپیٹڈ ایکشن لگ رہا ہے، نماز ایک بوریت لگ رہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر خشوع پیدا کرنا ہے.
اور خشوع ایک علم ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو سب سے پہلا، یعنی جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، تو سب سے پہلا جو علم اٹھے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ خشوع ہوگا. خشوع ایک علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. علم کیسے جناب؟ علم ایسے ہے کہ خشوع اللہ کی معرفت سے آتا ہے. خشوع کہتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم کے ساتھ جس میں اللہ کی محبت بھی ہو. یعنی تین چیزیں جس میں جمع ہو جائیں: محبت، اللہ کی تعظیم اور خوف. آپ جس چیز سے ڈرتے ہو اس چیز سے بھاگتے ہو. اللہ کا خوف ایسا ہے کہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے انسان اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے. اس کو کہتے ہیں خشیت. کیوں؟ کیونکہ محبت اور تعظیم بھی تو اسی سے ہے نا. ڈر بھی اسی سے ہے اور محبت بھی اسی سے ہے. تو اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ مگر اللہ کے پاس ہی آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ سے بھاگ کر کوئی پناہ نہیں مگر اللہ ہی کی پناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک منک. لمبی دعا ہے، اس میں ایک سینٹنس ہے، واعوذ بک منک، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھی سے، یعنی تیرے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے. تو اللہ سے انسان دور جا کے کہاں جائے گا؟ کوئی اس کے پاس پناہ گاہ نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے. تو بات جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نماز کوئی آسان کام نہیں. اگر آسان کام ہوتی تو مجھے فجر میں نماز مسجدیں بھری ہوئی دکھتی، مجھے لوگوں میں خشوع دکھتا، لیکن نہ اپنے اندر ہے. کون سی ایسی نماز یاد کریں ذرا کہ جو آخری ایسی نماز پڑھی ہو جس میں 80% خشوع تھا؟ 100% چھوڑ دیں، 80% خشوع تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے کی نماز اتنی ہی قبول ہے جتنا اس نماز میں اس نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہے. ہم تو آخری تشہد میں ہوتے ہیں، سلام کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں تھے. آسان ہے یہ نا، آسان ہے. تو اس بات میں بات کر رہا تھا کہ شاید اس فرسٹریشن والی دنیا میں، اس پرفتن دور میں، اس تکلیفوں والی دنیا میں کٹنا آسان ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، ایفرٹ لگا کے، جماعت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا بہت مشکل ہو. تو نماز پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے. ایسے ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کے نماز کا تحفہ دیا ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہونا ہے، سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہونا ہے. جہاد اگر کوئی انسان نہیں کرتا نا، کافر نہیں ہو جاتا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ کافر ہو جاتا ہے. جو خلافت نافذ نہیں کرتا نا وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا. اور ہمارے اور ان کے یعنی کفار اور مشرکین کے درمیان جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کا اسلام ہی نہیں جس کی نماز نہیں. او بھائی، صحابہ کے دور میں تو جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے حاضر نہیں ہوتا تھا، صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے. جماعت سے 2 نمازوں میں اس کا کیا خیال ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، صحابہ اس کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے ہوں گے اس کو. یعنی وہ جو فجر اور عشاء جماعت نہیں پڑھتا وہ شخص منافق ہے صحابہ کے نزدیک، کیونکہ یہ وہ 2 نمازیں ہیں کہ جو منافقین پر سب سے بھاری ہیں. فجر میں سویا انسان اکثر ہفتے میں 1 دفعہ اس کی یا 2 دفعہ ٹائم پہ ہوتی ہے، باقی 5 دن جو ہے وہ لیٹ اٹھ کے پڑھتا ہے. اللہ اکبر. آسان ہے؟ تو اس کو اپنا سوچنا چاہیے، اپنے ایمان چیک کرنا چاہیے، کیوں میں فجر پہ نہیں اٹھ پا رہا، فجر ٹائم پہ کیوں نہیں اٹھ پا رہا. ٹھیک ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نا اتنا ہلکا نہ جانا جائے. بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جب ایک شخص آیا نا کہ آپ جہاد سے پیچھے کیوں ہیں، اور میں بتا چکا ہوں جہاد سے مراد وہ قتال فتنہ تھا جو کہ صحابہ کے درمیان ہوا تھا. تو عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی، حدیث جبریل، کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کس کو قرار دیا؟ شہادت فی سبیل اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا.
جہاد کا تو یہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جہاد کا ہے اس میں جہاد کی تحقیر نہیں کر رہا، میں جہاد کو اس کے اپنے مقام پر رکھ رہا ہوں. جہاد بہت ضروری ہے لیکن نماز سے زیادہ نہیں، ارکان اسلام سے زیادہ نہیں. رکن جو کسی چیز کا ہوتا ہے نا، اب مثال کے طور پر یہ جو ایک روم ہے، اس کے پلرز، یہ اپنے پلرز پر کھڑا ہوا ہے. تو اسلام بھی جو رکن ہوتا ہے، اسلام کے جو 5 پلرز ہیں وہ بھی اپنے پلرز پر کھڑا ہوا ہے. اس میں جو پلرز آف اسلام ہے وہ یہ ہیں. پلرز آف اسلام میں اخلاق نہیں آتے، حالانکہ اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، جہاد بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پلرز آف اسلام میں نہیں ہے. لہٰذا آپ کو جہاد کی امپورٹنس بتانی ہے، آپ کو اخلاق کی امپورٹنس بتانی ہے، ضرور بتائیں، لیکن پلرز آف اسلام کو کمپرومائز کر کے نہ بتائیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھیں. بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی حزب اللہ کی. حزب اللہ سورہ مجادلہ میں جو آخری آیت میں ذکر ہے نا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. بھائی یہ ہے حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. تو اللہ کے گروہ میں کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. پہلی صفت کیا ہے؟ کہ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر میں پختہ ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ حزب اللہ ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے دوستیاں نہیں لگا لیتے. اب ذرا دیکھیں حزب اللہ کون ہوتے ہیں، اللہ کا گروہ کون ہے. یہ ہر ایک سے دوستیاں نہیں باندھ دیتے، ہر ایک کی نہیں سننا شروع ہو جاتے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نہیں پائیں گے کہ یہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں. نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے یہ محبت نہیں کرتے، ان سے یہ دوستیاں نہیں پالتے. اگرچہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ولو کانوا آباءہم، اگرچہ یہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرت، ان کا قوم قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، خاندان ہی کیوں نہ ہو. یہ حزب اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر. اسی ایمانیات کی بنیاد پر الولا والبراء. الولا والبراء کس کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ اوثق العرى الایمان، اوثق عرى الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی، چین، یعنی کڑی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چین جو بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اگر یہ نہیں ہے تو ایمانیات خطرے میں ہے. یہ نہیں ہے، یہ کڑی نہیں ہے تو ایمانیات خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے مضبوط کڑی جو ہے، یعنی جس سے آپ کے عقیدے پر آنچ نہیں پڑے گی، وہ کیا ہے؟ الولا والبراء. یعنی کافروں سے اللہ کے لیے بغض ہو، مومن سے، موحد سے اللہ کے لیے محبت ہو، اہل بدعت سے اللہ کے لیے بغض ہو، اہل سنت سے اللہ کے لیے محبت ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ اتنا کیوں اہل بدعت کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ الولا والبراء ہے. یہ صحابہ کیا کرتے تھے. اور اگر یہ نہیں رہا نا، آپ کا عقیدہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کی چین کمزور پڑ سکتی ہے. یہ الولا والبراء جو ہے یہ ایک طریقے سے اس عقیدے کی چین کو اپہولڈ کیے ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جس کا عقیدہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل بدعت کے ساتھ ملنا جلنا، اہل بدعت کے ساتھ، اسی طرح کفار کے ساتھ محبت. وہ بندہ جو کافر کنٹریز میں رہتا ہے، جو دارالکفر میں رہتا ہے، آج کل بڑا اس کو پراؤڈلی بتایا جائے، میں تو میرے پاس تو امریکہ کا بھی ویزا ہے، میرے پاس تو میں تو یو کے بھی گیا ہوا ہوں، میں کینیڈا بھی آتا جاتا رہتا ہوں.
یہ فخر کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر اس شخص سے بری ہوں کہ جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. پھر یہ عقلی باتیں شروع ہو جاتی جی جو فتنہ وہاں ہے وہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان از اے مسلم اسٹیٹ. جو بھی اب باتیں کر لو، جو بھی باتیں کر لو، اگرچہ ہر وہ فتنہ آج گلوبل ولیج کی صورت ہے، مانا ہر فتنہ جو کہ یو ایس میں ہے وہ پاکستان میں بھی ہے، ویسے تو میں نہیں مانتا اس کو. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے عام لوگ تو چھوڑ دیں، وہاں کے جو مسلم سپیکرز، علماء، دعات، ان کا حال کیا ہے؟ اکثر کا پورا اسلام کو انہوں نے واٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے. نہ اسلام میں حدود ہیں جی، اسلام کو ریفارمیشن کی باتیں کی جا رہی. یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں پر رہنے کی وجہ سے آ رہا ہے. اسی لیے یہاں پر جو اسلام کو ریفارمیشن کرنے کی بات کرتا ہے اس کو امریکہ جانا پڑتا ہے. گاندھی صاحب کو دیکھیں، یہاں پہ رہ کے ٹک نہیں سکتا بندہ. اسلام میں تجدید اور اسلام میں نئی نئی افکار اور اسلام سے سنت کو خارج کر، یہاں پہ رہ کے آپ زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے ان چیزوں کے ساتھ. اسی لیے ہر ایسے بندے کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ یو ایس. تو بات یہ ہے کہ ان کی دعوت کہاں زیادہ پھیل رہی ہے؟ گاندھی صاحب کی یو ایس میں. وہ یو ایس میں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ڈیلس ٹیکسس یو ایس میں ہوتے ہیں نا. نعمان علی خان صاحب کو دیکھیں، فیمنسٹ اپروچ ٹو اسلام ہے ان کی، اور ایک لبرل اپروچ ٹو اسلام ہے. ڈاکٹر یاسر قاضی ہیں، ڈاکٹر عمر سلیمان ہیں. میں ان سب کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ مشہور ہیں. ان سب کے حال اچھے نہیں ہیں. جو اسلام وہ بتا رہے ہیں وہ اسلام مجھے تو کہیں نہیں دکھ رہا. اسلامک مورلز اینڈ ایتھکس ٹھیک ہے، اچھی باتیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اس سے تو کافروں کو بھی مسئلہ نہیں ہے نا. توحید کہاں ہے؟ الولا والبرا کہاں ہے؟ ہومو سیکشولز اور LGBT کیوز کو آپ اپنے ساتھ ملا رہے ہو تو کہاں ہے الولا والبرا؟ اور پھر یہود کے خلاف محض آرائی کرتے ہو صرف دکھانے کے لیے. اندرونی دوستیاں ہیں، انہی کے عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہو، انہی کے مشن پہ چل رہے ہوتے ہو. یعنی میں اپنے ساتھ LGBTQ کو ملاؤں یہود کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے. واٹ از دس؟ LGBTQs کو ملاؤں میں اپنے ساتھ یہود کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے. دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بتایا جاتا ہے نا، یہ الولا والبرا ہے. کافر کنٹریز میں نہ انسان رہ سکتا ہے، نہ گھومنے کے لیے جا سکتا ہے، نہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، نہ جاب کرنے کے لیے جا سکتا ہے، الا یہ کہ ایسی پڑھائی ہو کہ جو مسلم کنٹریز میں آپ کو کہیں بھی اویلیبل نہیں ہو. کچھ لوگ ACCA بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ACCA یہاں پہ بھی اویلیبل ہے. کچھ لوگ MBA کرنے جا رہے ہوتے ہیں. MBA بہت اچھا یہاں پہ بھی ہے. کچھ لوگ میڈیسن کرنے جا رہے ہوتے ہیں. او بھائی، پاکستان کے ڈاکٹرز کی اتنی ویلیو ہے کہ امریکہ خود بلا رہا ہوتا ہے بھائی یہاں سے جو پڑھ چکا ہے وہ وہاں پہ آ جائے، کیونکہ یہاں ایسے ہوگا، اس نے ٹیسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، علاج کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے، یہ تو بڑا چیتا ڈاکٹر ہے. یہاں کے میکینکس کی بڑی ویلیو ہے بھائی، کیونکہ ایسی گاڑیاں ٹھیک کی بھی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز کی بہت یہاں کی ڈاکٹری بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی امت کے لیول پر آپ نے کوئی سوچنا ہے تو اگر کوئی ایسی فیلڈ میں جانا ہے کہ جو شاید یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، یا کوئی بھی مسلم کنٹریز میں بہت ساری کنٹریز آ جاتی ہیں، اچھی کنٹریز میں آتی ہے، کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہو. وہ بھی ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ کے پاس اتنی نالج، اس لیے اتنی اسلامک نالج ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے شکوک و شبہات، ان کے ڈاؤٹ سے ڈیفینڈ کر سکو. دوسرا، آپ کے پاس اتنا ایمان ہے کہ آپ وہاں کی شہوت پرستی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو، وہاں کی ڈیزائرز آپ کو اتنا افیکٹ نہ کریں. یہ تمام شرائط کے ساتھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. آج تو بہت کامن ہے گھومنے جانا اور پھر پڑھنے جانا. کیا جواب دیں گے کل کو اللہ کو؟
یہ اوثق اور الایمان ہے، یہ ایمان کی سب سے مضبوط کری ہے۔ تو یہ تو کفار کے ساتھ الولا والبرا ہے۔ اب آتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ۔ اہل بدعت کے ساتھ جو الولا والبرا، یعنی اہل علم یہ بات بتاتے گئے ہیں کہ جو اہل بدعت ہے ان سے علم نہیں لیا جائے گا، ان کو نہیں سنا جائے گا۔ تو جو میں بتا رہا تھا نا، جو انسان کا عقیدہ بعض اوقات صحیح ہوتا ہے لیکن اس کا عقیدہ کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اہل بدعت کے ساتھ اس کا میل جول، اہل بدعت کو سننا، اہل بدعت کے ساتھ تعاون کرنا، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آہستہ آہستہ اس کا پھر عقیدہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہاں یار سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ اب ڈاکٹر یاسر قاضی کو دیکھیں، مدینہ یونیورسٹی میں وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے پڑھا نہیں تھا، مدینہ یونیورسٹی سے اس نے پڑھا اچھا خاصا، پھر کتاب التوحید اور صحیح عقیدے کی یعنی وہ میس پروپیگیشن بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے وہ امریکہ واپس گئے، ییلز میں گئے، اور پھر انہوں نے کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی باتیں سننا شروع کی، الولا والبرا میں فرق آیا، تو آہستہ آہستہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، دس از ناٹ دا اونلی ٹروتھ، دس از دا پارٹ آف دا ٹروتھ۔ پھر آہستہ آہستہ استغاثہ اور غیر اللہ سے دعا مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک نہیں، عقیدے میں خرابیاں آ گئیں۔ اور پھر معتزلہ اس امنگ دا اہل السنہ۔ ابھی میں حال میں ان کی کوئی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اتنی خطرناک ان کے عقائد ہو چکے ہیں۔ اسماء صفات از ناٹ این ایشو فار می، ہی سیڈ دس، اسماء صفات کنٹروورسی از ناٹ امپورٹنٹ فار می۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا لیے، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ ویسٹ میں رہ کے یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اسماء صفات کے تعلق سے ابھی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اسماء صفات میں ویسٹ میں زیادہ مسئلہ بنسبت یہاں کے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویسٹ میں پورا محاذ کھلا ہوا ہے اسماء صفات کی کنٹروورسی کے بارے میں، وہاں پہ آپس میں پھٹے چل رہے ہیں، ڈبیٹس، اور یہاں پہ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اس ہیٹڈ مومنٹ میں آپ اس طرح کی باتیں کہہ دینا، یہ تو بہت ہی بیکار سی بات ہے۔ تو بہرحال مقصد سے سمجھانا ہوئی ہے الولا والبرا، وہ اس آیت کا بنیادی میسج ہے، اور حزب اللہ کا بنیادی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ الولا والبرا۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر عقیدہ ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبتیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کی زوجہ ہوں، ان کی بیوی ہوں، ان کا قوم قبیلہ کیوں نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ایک بندہ اس صفت میں آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے، اور پھر وہ نہیں مٹ سکتا۔ جو بندہ اس صفت کا حامل ہو جاتا ہے، جس میں یہ صفات آ جاتی ہیں، تو اس کے دل سے پھر ایمان مٹتا نہیں ہے، راسخ ہو جاتا ہے۔ آج جو نوجوانوں کا مسئلہ رہتا ہے نا کہ ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، تو ایمان کو اگر نقش کرنا ہے تو ان صفات کو پال لو۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اب مٹے گا نہیں، اللہ کا لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے، اب یہ انشاءاللہ کلمہ توحید پہ مرے گا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روحانی مدد کی ان کی۔ بعض علم فرماتی ہیں کہ اللہ کا ایک عجیب ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے، جس بندے میں الولا والبرا، عقیدہ توحید اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر الولا والبرا پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دیتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک ایمان لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا روحانی اللہ کی خاص مدد اور عنایت ملتی ہے، اس کو اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تیسرا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں، جنات میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔
اللہ سے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ جو شام کے اذکار میں سے ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی. اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، بس مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، سارے معاملات وہ دیکھ لے گا. اللہ میرا رب ہے، بیمار ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، شفا بھی وہی دے گا. اللہ میرا رب ہے، پالنے والا، رازق بھی وہی ہے، کہیں رزق میں تنگی آ رہی ہے وہ مجھے پال لے گا، ضائع نہیں کرے گا. اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں، اس کی شریعت پر میں راضی ہوں. آگے سے اس کا حکم آتا ہے لیکن چونکہ ابھی نہیں بعد میں، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کے رب ہونے پر راضی ہوں. اگر وہ میرا رب نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اور اگر مجھے نہیں پتہ چلتا کوئی میرا رب ہے تو میرے ساتھ کیا ہوتا. راضی ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کی شریعت ہونے پر. جہاں اللہ کا حکم آیا، قرآن کی آیت آئی، نبی علیہ السلام کی حدیث آئی، میں راضی ہوں، اس پر میں سبمٹ کرتا ہوں. یہ مطلب ہے اللہ پر راضی ہونے کا. تو اللہ کے ساتھ راضی ہونا. الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سنو کہ اللہ کا حزب، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کس نے سنا ہے ان کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. ہر امت کا ایک امانت دار، ایک امین شخص ہوتا ہے. امین کون ہوتا ہے؟ کہ جس پر آپ کامل اعتماد کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. ہمیں ابو عبیدہ کی امانت پر یقین ہے، وہ ہمارے بھی امین ہیں، وہ اہل سنہ کے امین ہیں. امین نہیں ہے تو صرف شیعوں کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی امانت داری کو نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری امت کے امین ہیں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ چنوں گا اور اس کا نام دوں گا تو ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے. کل کو اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کو کیوں چن کے آ گیا، تو میں کہوں گا اللہ میں نے اس کو اس لیے چنا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا امین ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے، جو اس آیت سے میرا تعلق، جو نام یاد آیا ان کا، ابو عبیدہ بن جراح ایسے امانت دار کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کے والد بھی ہوں تو، اور ان کے والد اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ میں آ جائیں تو اپنے والد کی گردن اڑانے میں بھی کوئی سوچیں گے نہیں. اور انہوں نے یہی کیا، جنگ بدر میں اپنے والد کو قتل کر دیا. یہ تھا صحابہ کا، یہ الولا والبراء ہے. یہاں لوگوں کو کفار اور اہل بدعت سے دشمنی اور بغض رکھنے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. صحابہ نے اپنے اولاد اور اپنے والدین کے ساتھ یہ کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب جنگ بدر میں یا احد میں، بیٹے نے کہا بابا آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. والد نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک دفعہ بھی تو میرے تلوار کے نیچے آتا تجھے نہیں چھوڑتا میں، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. یہ الولا والبراء ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت تھے. عمر بن خطاب ایک موقع پر صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں تمنا کرو، ذرا تمنا کرو، کیا تمہاری خواہش ہے، تمہاری کیا ہے، تمہاری کیا ہے. ایک نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس ایک پورا سونے اور چاندی کا گھر ہو اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. دوسرے نے تمنا کی میں جہاد فی سبیل اللہ میں لگا رہا ہوں. تیسرے نے کچھ اور کی. عمر بن خطاب کہتے ہیں میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہو جس میں ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیات موجود ہوں اور ان سے میں دین کے کام لیتا رہوں. بڑی سوچ، بڑی سوچ تھی. آج اگر ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا سوچ ہے آپ کی، کیا ویژن ہے، کیا خواب ہے. یعنی 3 لیول کے خواب ہیں.
3 لیول کی سوچ ہے. ایک سوچ تو بالکل دنیا داری، میں جی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کامیاب ڈاکٹر، اوکے. میں کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہوں. میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ انجینئر بننا چاہتا ہوں. ہاں، یہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، یہ تو سب سے نیچے لیول ہے جو کہ آج جس کی اکثریت ہے. اگلا لیول کیا ہے؟ اگلا لیول یہ، اور یہ اچھا ہے، کہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی برے کام چھوڑ کے جاؤں، اپنے کھاتے اپنے رجسٹر میں گناہ کے کام چھوڑ کے جاؤں. یہ دوسری سوچ ہے. تیسری سوچ جو ہے، جو کہ دیگر صحابہ نے کی تھی، کہ میں چاہتا ہوں کہ سونا خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں. تیسری جو سوچ تھی نا، وہ نیکسٹ لیول سوچ تھی، اور وہ عمر بن خطاب کی تھی. اور وہ کیا تھی؟ میں خود نیک بن جاؤں، یہ تو ہے ہی ہے، میں سب کے سب کو نیک بنا کے چھوڑ دوں. وہ دعویٰ اللہ. اور نیک بنانے میں بھی میں ہر ایرے گہرے کو نہیں، عبیدہ بن جراح جیسی ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کر کے امت میں کام کروں. بڑے عالم صحابی تھے، امانت دار. یہ سوچ ہے کہ علماء تیار کرنا ہے، مجاہدین تیار کرنا ہے، اس سے دین کو غالب کرنا ہے. یہ سوچ، یہ نیکسٹ لیول سوچ ہے. اور یہ پچھلی سوچ کی بعد آتی ہے. ہمارا حال بعض اوقات کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود نیک نہیں ہوتے، لیکن ہم اسلام کو غالب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط سوچ ہے. یہ اہل علم فرماتے ہیں، یہ صرف پاور کی بھوک ہے کہ جو دین کی ایکسپلوٹیشن کے فارم میں پوری ہو رہی ہے. یعنی جو شخص دین کا غلبہ، اسلامی نظام، اسلامی حکومت چاہتا ہے، لیکن اس کا اپنا حال یہ ہے کہ نمازوں کی فکر نہیں ہے، نمازوں میں خشوع نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں یہ اصل میں اندر کی اس کی تھرسٹ فار پاور ہے. کرسی چاہیے، دین کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دین کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، دین کا صرف نام لیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، آج کل کے نوجوان بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ جو دینی غلبہ چاہ رہے ہیں. دینی غلبہ یعنی پہلے وہ پی ٹی آئی سے مایوس، پہلے وہ پی ٹی آئی چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی آ جائے، کیونکہ وہ ایک نئی ہوا آئی تھی، نئی لہر آئی تھی، لہٰذا پی ٹی آئی آ جائے. جی پی ٹی آئی نے مایوس کر دیا. وی وانٹ سم تھنگ نیو. اوکے، بی اٹ اسلام، کم آن، اسلام ہی آ جائے. وی وانٹ سم تھنگ نیو، وی وانٹ پاور، وی وانٹ ڈیولپمنٹ، وی وانٹ ایڈوانسمنٹ، وی وانٹ سم تھنگ. مطلب ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے، اور اس نئی چیز کو اور اس پاور کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دین ملا ہے. دین کو استعمال کرو، کیونکہ دین کے آگے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا نا. کوئی کہے گا کہ نہیں دین کو نافذ نہیں کرو؟ کوئی نہیں کہے گا. تو بس یہ اصل میں جو ہے نا، یہ 3 سوچ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ دیکھیں ذرا، ان کی سوچ دیکھیں کتنی بڑی سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امور کو پسند کرتا ہے. ویکرہ صفصافھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ، چھوٹے چھوٹے خواب جو ہوتے ہیں نا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، اکاؤنٹنٹ بن جانا، یہ چیز اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جو کچھ سوچ تو ہو نا، کچھ ویژن تو ہو کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے. انجینئر بننا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یعنی اگر آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو نہ آپ کو خواب پورا ملا اور نہ آپ کو کچھ ملا. لیکن اگر آپ کا دینی ویژن ہوگا تو کم سے کم فقط وقع اجرہ علی اللہ. جو شخص ہجرت کے لیے نکلتا ہے، ہجرت نہیں کر پاتا، راستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ پر اس کا اجر واقع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو اگر میرا اسلامک ویژن ہے اور وہ پورا نہیں کر پاتا میں، تو کم سے کم لکھ تو دیا جاتا ہے نا میرے لیے. کیسی اونچی سوچ ہے. تو بہرحال ایک اور موقع پر آخر بات عبیدہ بن جراح کی بات چل رہی، تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر شام تھے، شام کے امیر تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، شام فتح ہو گیا، شام داخل ہوتے ہیں اور لوگ حضرت عمر سے ملتے ہیں
اس وقت حضرت عمر جو تھے وہ امیر المومنین تھے، اور شام کے جو امیر تھے ان کو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا حضرت عمر نے۔ تو جب لوگ مل کے فارغ ہوئے، اب عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا بھائی اب عبیدہ بن جراح کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تو عبیدہ بن جراح آئے اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ، مجھے کچھ ان سے باتیں کرنی ہیں۔ بہت بڑا پسند کیا کرتے تھے عمر بن خطاب ان کو۔ تو عبیدہ سے کہتے ہیں عبیدہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ میرے گھر پہ آ کے کیا کریں گے، آپ کو دیکھ کے رونا ہی آئے گا، شام کے امیر آپ کو دیکھ کے رونا ہی آئے گا۔ جب گئے تو دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں ان کی تلوار، ان کا ایک شیلڈ جو کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا کرتے تھے، اور ایک سواری، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب یہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ پوچھتا ہے کیا ہے ابو عبیدہ، تم امیر ہو، یہ 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں؟ فرمایا کہ بس اس سفر کے لیے یہی کافی ہے، اس سفر کے لیے یہی کافی ہے، یہ جو دنیا کا سفر ہے بس یہی کافی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو تبدیل کر دیا سوائے تیرے، یعنی جو فتوحات کی اس میں دنیا ہمارے ہاتھوں لگی ہے سب کو تبدیل کر دیا سوائے تیرے، تو ابھی تک وہی ہے۔ تو بات کیا ہے، یعنی دیکھیں صحابہ کا زہد کیسا تھا، دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی، اتنے بڑے لیڈرز ہونے کے باوجود دنیا کا کیا سامان رکھا کرتے تھے، کیا چیزیں ہوتی تھیں ان کے گھر میں۔ آج ہمارے ہاں گھر میں ذرا جاگے تو ہمارے یہاں ضرورت سے زائد چیزوں کے باوجود ہم رو رہے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم رو رہے ہیں۔ نیا فرنیچر چاہیے جناب، فرنیچر پرانا ہو گیا ہے، اس کی پالش تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، نیا فرنیچر چاہیے، پالش کرا لو، نہیں پرانا ہو گیا ہے، شادی سے چل رہا ہے، اب تو 5 سال ہو گئے، اب نیا فرنیچر چاہیے۔ فار واٹ ریزن؟ ہاں جب تک بالکل خراب نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن پالش خراب ہو جانا، بہت پیسہ آ گیا گھر میں رینوویشن کرانی ہے۔ تو یہ ہم جو ہے وہ بات بات پر نیا فرنیچر، نئی کرسی، نئی ڈیسک، ری پینٹ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، یہ زہد کی منافی ہے۔ تو یہ جو تھے نا یہ صحابہ، یہ نبی علیہ السلام یعنی ان کی تربیت کرنے والے نبی علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے بے رغبتی کتنی کیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے احد کا پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہ احد کا پہاڑ؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اگر میرے پاس اتنا سونا آ جائے نا، اتنا گولڈ میرے پاس آ جائے، 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اس کو خرچ کر دوں گا سوائے اتنی اماؤنٹ کے کہ جتنا مجھ پر قرض ہے اس کو میں ادا کرنے کے لیے رکھوں گا۔ اور اے ابو ذر سن، ان الاکثرین هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا، جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن اجر و ثواب کے اعتبار سے کم ہوں گے، الا یہ کہ جس کے پاس مال ہے وہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح کے کاموں میں وہ خرچ کرتا رہے، کھپا دے اپنے مال کو فی سبیل اللہ، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا باس آپ سے کہے کہ جتنی ٹرانزیکشنز کرو گے نا پورے دن میں، ساری ٹرانزیکشنز کا آڈٹ ہوگا اور سب کا تم سے پوچھا جائے گا، اور کہیں بھی مسائل پیدا ہوں گے تو تم سے محاسبہ کیا جائے گا، پورا یعنی جتنی بھی ٹرانزیکشنز تم دن میں کرو گے، آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ کم سے کم ٹرانزیکشنز ہوں کہ بھائی آڈٹ نہ ہو جائے، مر نہ جائے، کہیں غلطیاں نہ لگ جائیں۔ لہٰذا صحابہ کی بھی یہی سوچ تھی کہ بھائی جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی کل کو سوال بھی ہوگا، جتنا کم ہوگا اتنا ہی کم سوال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں میں، یعنی الولاء آج کا جو بنیادی میسج تھا وہ یہ تھا، حزب اللہ کی بنیادی صفت ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر، عقیدہ توحید اور آخرت کا عقیدہ۔ پھر اس عقیدے کی بنیاد پر الولاء والبراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روحانی مدد کی ہے،
غیبی مدد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ غیبی روحانی مدد آنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ روحانی مدد جو ہے وہ ہر چیز میں انسان کو جہاں تکلیفیں، جہاں پہ اس کو کوئی راہ نہیں دکھ رہی ہوتی، اس کے لیے وہ مدد آتی ہے۔ یہ روحانی مدد اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیتا ہے، آپ کو نہیں دکھتے، یہ روحانی مدد ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کا ان سے راضی ہونا، ان کا اللہ سے راضی ہونا، اور ان کا بالآخر جنت میں داخل ہونا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ میں سے بنے، ٹھیک ہے؟ حزب اللہ اس کا مطلب یہ نہیں اپنی پارٹی بنا لیں اور حزب اللہ اس کا نام رکھ دیں، حزب اللہ کا مطلب معنوی طور پر۔ ڈن؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔